الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ماہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، جہاں ہم نے فضیلتوں کی بات کی، جہاں ہم نے تنگ کرنے والوں کی وعیدیں بتائی، جہاں ہم نے تنگی دور کرنے والوں کی کیا کیا انعامات ان کو دیے جائیں گے اس پر بات کی۔ تو اب ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کی بزبان سردار ملائکہ یعنی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان سے ہم یہ سنیں گے، ایسے لوگوں کا ذکر سنیں گے کہ جن کی اس رات پہ مغفرت نہیں ہوتی، جن کے اوپر نظر رحمت نہیں ہوتی اس رات بھی۔ چلیں ایک حکایت ہے اس کو سنتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جان لیں گے کہ ہم وہ کون بد نصیب لوگ ہیں ایسے کہ جن پر نظر رحمت ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اگر ان لوگوں میں بھی آپ کا شمار ہے تو سچی توبہ کریں اور اس رات کو خوب عبادت کرنے میں گزاریں۔ تفسیر سابی میں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج سردار ملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے اور ان کے پاس 4 جھنڈے موجود ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا اللہ کے نبی محمد عربی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر، اور دوسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، تیسرا جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور چوتھا جھنڈا طور سینا پر لگایا جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتے تمام مسلمانوں کے گھروں پر تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر مسلمان مرد اور عورت عبادت میں اپنے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر رب العالمین کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب العالمین تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر وہی آگے بات آنے لگی ہے جو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ کن لوگوں پر سلامتی نہیں ہوتی، کن گھروں میں یہ فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اب یہ ذرا سن لیں کہ شراب کا عادی، شراب پینے والا ہو، شرابی کے گھر میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ خنزیر کا گوشت کھانے والا، یہاں مراد چغلی کرنے والا ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور وہ بندہ کہ جو اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی رشتہ داری کاٹنے والا، یعنی کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جو ہے، ایسے بندے کے گھر پر بھی فرشتے نہیں جاتے اور اس کو سلامتی نہیں پیش کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے اس پر نظر رحمت فرمائی، ان کو سلامتی بھیجی۔ اسی طرح وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر سلامتی نہیں اور جن پر نظر کرم رب العالمین نہیں فرماتا۔ اب یہاں 4 بتائے گئے ہیں، اب وہ بھی سن لیجئے۔ یہ دوسری ایک روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس میں بھی ایک وہی ہے کہ شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ یہاں پر وہ غور کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین سے بحث کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کے ادب نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، یہاں ذرا وہ کان کھول کر سنیں۔ اور تیسرا رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی تعلق توڑنے والا۔ اور چوتھا وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں بغض اور کینے کی وجہ سے آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی رب العالمین کی عنایات، فضل اور کرم اور رحمت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے شب قدر کس قدر عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں ہر خاص اور عام کو بخش دیا جاتا ہے، مگر وہ ایسے لوگ جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کی بخشش اور مغفرت اس پر نظر رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی رحمت والی نظر کے سائے میں رکھے۔ اب جن سے اس طرح کی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اب ذرا وہ توجہ سے سن لیں۔ ان گناہوں سے صدقے دل، سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اور حقوق العباد والے معاملات بھی حد کر لینے چاہیے۔ بے شک اللہ رب العزت کا فضل اور کرم بے حد اور بے انتہا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جن احباب سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کی، اور جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ کام کرنے کی، اور جن کاموں سے بچنا چاہیے ہمیں بچنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔